بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرامند فرمایا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا کہ آقا علیہ السلام نے شہادت امام حسین کی خبر بھی دی۔ جس مقام پہ آپ نے شہید ہونا تھا اس مقام کا نام بھی بتلایا، اور یہ خبر صحابہ اور اہل بیت میں معروف تھی۔ آج ہم ذکر کریں گے واقعہ کربلا کا پس منظر، اور اس میں صرف احادیث مبارکہ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ جو عظیم محدثین ہیں جنہوں نے کتب احادیث کی شروحات لکھی، انہوں نے کیا بیان کیا ہے، میں صرف ان چیزوں کا بیان کروں گا۔ یہ یاد رکھ لیں کہ آقا علیہ السلام نے شہادت امام حسین کی خبر دی، اور 60 ہجری کے حوالے سے بھی صحابہ کرام کو حضور علیہ السلام نے خبر دی کہ کون ظالم حکمران جو ہے وہ مسلط ہوگا، اس زمانے میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق جو ہے وہ پامال کیے جائیں گے، اور دین کی بربادی کن کے ہاتھوں ہوگی۔ یہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں یہ سارا بیان کیا، اور جو حضور نے بیان فرمایا تھا بعین ہی 60 ہجری میں ظالم حکمران مسلط ہوئے، اور 61 ہجری میں نواسہ رسول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کو زندہ رکھنے کے لیے یزیدی نظام کو للکارا۔ وہ یزید جو سسٹم لے کے آنا چاہتا تھا وہ دین اسلام کے خلاف تھا۔ آپ نے کلمہ حق کو بلند کیا، اور کربلا کے میدان پہ جہاں 72 تن شہید ہوئے، وہاں امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ہمیشہ کے لیے دین کو زندہ کر دیا۔ شہادت امام حسین کے پس منظر میں سب سے پہلے میں ایک روایت بخاری کی نقل کر رہا ہوں، اور پھر اس بخاری شریف کی روایت میں جو محدثین نے شرح کی ہے اس کو بھی میں نقل کروں گا۔ میں صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ شہادت امام حسین کے پس منظر کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ کیوں واقعہ پیش آیا؟ ایک ہے تاریخ اور ایک ہے احادیث مبارکہ اور محدثین نے اس کی شرح میں کیا لکھا، کیونکہ آج جو ہم فتنے کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، شہادت امام حسین کے حوالے سے، واقعہ کربلا کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں۔ پہلی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے 2 طرح کے علم حاصل کیے، ان میں سے ایک کو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا۔ ایک علم جو مجھے حضور سے حاصل ہوا میں نے اس کو لوگوں میں پھیلا دیا، جبکہ اگر دوسرے علم کو اگر میں ظاہر کروں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں تو یہ میرا گلا کاٹ دیا جائے گا۔ میں اس لیے اس علم کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اشارتاً اور کنایتاً جو ہے وہ اس کو ظاہر فرمایا، کیونکہ اگر آپ اس کا اظہار فرما دیتے جو حضور علیہ السلام سے علم لیا تھا
اور جس کو آپ نے آگے جو ہے وہ کنایتاً پیش کیا، اگر اس کا اظہار کر دیتے تو آپ کا گلا کاٹ دیا جاتا۔ اس پہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ شافعی المسلک ہیں، بہت بڑے عظیم محدث ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ اگر میں دوسرے علم کو ظاہر کروں تو گلا کاٹ دیا جائے گا، وہ علم فتنوں کے بارے میں تھا کہ کون کون سے فتنے ظاہر ہوں گے، اور ان فتنوں میں جو ہے وہ کیا کیا ظاہر ہوگا، اور ان فتنوں میں ان حکمرانوں کے نام بھی شامل تھے جن ظالم حکمرانوں نے مسلط ہونا تھا، ان کے احوال کا ذکر تھا، ان کے زمانے کے احوال کو حضور علیہ السلام نے صحابہ کی مجلس میں بیان کیا تھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہونے کی وجہ سے ان ناموں کی وضاحت نہ بیان فرمائی۔ یہ میں پہلی روایت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور پہلی شرح میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ اور پھر اسی طرح دیکھیں، امام ابن بطال، آپ بھی عظیم محدث ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر میں چاہوں تو میں ان ظالم حکمرانوں کے نام بھی لے سکتا ہوں، لیکن انہوں نے اپنی جان کا خطرہ محسوس کیا اور ان ناموں کی وضاحت نہ فرمائی۔ یعنی ظالم حکومت جو ہے وہ مسلط تھی، ظالم حکمران مسلط تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے ان کے نام جو ہے وہ ظاہر نہیں کیے، اور حضور نے خبر دے دی تھی، اور سیدنا ابو ہریرہ حضور کی خبر سے جانتے تھے، ان ظالم حکمرانوں کے نام بھی جانتے تھے۔ اور اس لیے کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یکون فساد ھذا الدین علی یدی اغیلمۃ صفہاء من قریش۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس دین کی بربادی قریش کے کم عمر لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی، وہ جو بیوقوف اور کم عقل کم عمر لڑکے ہوں گے، ان کے ہاتھوں اس دین کی بربادی ہوگی۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ پاک کے بازاروں میں چلتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے، بازاروں میں چلتے ہوئے یہ دعا کیا کرتے تھے، اعوذ باللہ من رأس ستین و امارت الصبیان، یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ میں سن 60 ہجری کے آغاز اور کم عمر لونڈوں لڑکوں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الشافعی، آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو انہوں دعا فرمایا کرتے تھے اور جن لونڈوں کی حکومت سے آپ اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، یہ یزید ابن معاویہ کی ظالم حکومت کی طرف اشارہ تھا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا کیا کرتے تھے، اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری سے 1 سال قبل وصال فرما گئے۔ اور جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 60 ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے، یہ آقا علیہ السلام نے تعلیم دی تھی، حکم دیا تھا، اس لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سن 60 ہجری سے جو لونڈوں کی حکومت، جو ظالمانہ حکومت ہوگی، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے، باری تعالیٰ مجھے اس سے پہلے اٹھا لے، اور آپ وصال بھی فرما گئے۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تعوذوا باللہ من رأس السبعین و امارت الصبیان، کہ میں
सन 70 हिजरी की दहाई के आगाज और लोंडों और बच्चों और लड़कों की हुकूमत से अल्लाह की पनाह मांगता हूं। ये पनाह कौन मांग रहा है? हजूर अलैहिस्सलाम पनाह मांग रहे हैं। जब हजूर पनाह मांगा करते थे तो सहाबा भी पनाह मांगा करते थे, क्योंकि ये फितनों का दौर था, फितनों के दौर का आगाज होना था, जालिम हुकूमत मुसल्लत थी, खून खराबा होना था। ये मौजू जारी रखूंगा, और वो जो जालिमाना हुकूमत कायम की गई उसने क्या क्या जुल्म किए वो तारीख भी मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला बयान करूंगा। लेकिन आज मैं सिर्फ आपके सामने अहादीस मुबारका रख रहा हूं, आका अलैहिस्सलाम के फरामीन रख रहा हूं, और अजीम मुहद्दिसीन ने जो शुरुआत लिखी हैं उन्होंने जो बयान किया उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं, ताकि वाक़या करबला का जो तारीखी पस मंजर है वो वाज़ेह हो जाए कि ये वाक़या क्यों पेश आया। इसी तरह जो सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस मुबारका मैंने नकल की बुखारी शरीफ से, कि आप बयान फरमाया करते थे, अगर मैं दूसरे इल्म को ज़ाहिर करूं, मुझे 2 इल्म मिले हैं, एक को तो मैंने फैला दिया, लेकिन अगर मैं दूसरे इल्म को ज़ाहिर करूं तो मेरा ये गला काट दिया जाएगा। ये अबू हुरैरा फरमाया करते थे। इसके मुतल्लिक़ इमाम बदरुद्दीन ऐनी हनफी उम्दतुल कारी में आप फरमाते हैं कि इस इल्म से मुराद फितनों पर मबनी अहादीस थी, जैसा कि हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दीन की बर्बादी कुरैश के बेवकूफ लोंडों के हाथों होगी। हजूर ने पहले ही बयान फरमा दिया था। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके नामों को जानते थे। ये इमाम बदरुद्दीन ऐनी बयान करते हैं कि उन नामों को जानते थे, लेकिन अपनी जान का खतरा लाहिक होने की वजह से उन्होंने उनके नाम जो है वो जाहिर नहीं किए, उसको बयान नहीं फरमाया, कि अगर वो उनको जाहिर कर देते तो उनका सरतन से जुदा कर दिया जाता। और इसी तरह हजरत मुल्ला अली कारी हनफी आप बयान करते हैं कि इस इल्म से मुराद बड़े बड़े मुनाफिकों के नाम थे, या बनु उमैया के जालिम हुक्मरानों के नाम थे, जो फितने जाहिर होने थे, उन फितनों का जो है वो बयान था। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सन 60 हिजरी के आगाज और लोंडों की हुकूमत से पनाह मांगा करते थे, और इससे मुराद यजीद इब्ने माविया की जालिमाना हुकूमत थी। और सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान करते थे कि मैंने अपने आका सादिक़ व मस्तूक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। हजूर इरशाद फरमाया करते, हलाक उम्मती अला यदै गिलमतिन मिन कुरैश, कि मेरी उम्मत की बर्बादी कुरैश के चंद 9 उम्र लड़कों के हाथों होगी। वो हुकूमत पर बरजमा होंगे, हुकूमत उनके हाथों में आ जाएगी, और वो जुल्म और सितम का राज कायम करेंगे, जुल्म और सितम कायम करेंगे, कत्ले आम करेंगे, और मेरे दीन की बर्बादी उनके हाथों होगी। मेरी उम्मत की हलाकत जो है वो उनके हाथों होगी। और फतहुल बारी में इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बयान फरमाते हैं कि वो जो 9 उम्र लड़कों की हुक्मरानी जो इन अहादीस में हजूर अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया है, इसकी वजाहत खुद हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किया करते थे, कि वो 9 उम्र लड़के कौन हैं, उनके करतूत क्या होंगे। इसकी वजाहत खुद साहबी रसूल कर रहे हैं। आप बयान किया करते थे कि अगर तुम उन 9 उम्र लड़कों, वो बेवकूफ जो लोंडे जो हुक्मरान थे, जो जुल्म करते थे, अगर तुम उनकी इताअत करोगे और उनका हुक्म मानोगे तो तुम अपने दीन में हलाक हो जाओगे। यानी उन जालिम हुक्मरानों की इताअत में तुम्हारा दीन चला जाएगा, फिर दीन बाकी नहीं रहेगा। क्यों? इसलिए कि तुम जालिम हुक्मरानों की
اطاعت کر رہے ہو اور اس اطاعت میں جو ہے تمہارا دین سلامت نہیں رہے گا. یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. اور آگے آپ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم ان 9 عمر لڑکوں، وہ جو بیوقوف لونڈے قریش کے مسلط ہوئے، ان کی نافرمانی کرو گے تو تمہارے مال کو بھی برباد کر دیں گے اور تمہیں قتل کر دیں گے. یعنی اگر تم ان کا کہا نہیں مانو گے تو تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، تمہارا مال بھی ضائع جائے گا اور تمہیں قتل بھی کر دیں گے. یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. اور آگے دیکھیے، یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود تفسیر نہیں کی تھی، یہ خود آقا علیہ السلام نے سیدنا ابو ہریرہ کو تعلیم دی تھی. وہ جو فتنوں کا علم دیا تھا، جسے سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ظاہر کر دوں تو میرا گلا کاٹ دیا جائے گا. اس روایت کو بھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا. آپ بیان فرمایا کرتے تھے کہ میں ناپختہ عقل بیوقوف لڑکوں کی حکمرانی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ بیوقوف لڑکوں کی حکومت سے کیا مراد ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. ظالم حکمرانوں کی اگر تم اطاعت کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے. اور اگر نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے. واقعہ کربلا میں صرف اس حدیث کو یاد رکھ لیں. امام حسین علیہ السلام نے یزید کو للکارا تھا. وہ ایک نیا دین لے کے آ رہا تھا، وہ ایک دین کو بدل رہا تھا، حضور علیہ السلام کی سنت کو بدل رہا تھا، دین میں رخنا ڈال رہا تھا، دین میں شکاف ڈال رہا تھا. وہ ایک نیا نظام جو ہے وہ قائم کرنا چاہتا تھا. امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اگر اس کی اطاعت کی جاتی تو دین میں ہلاکت تھی، لیکن آپ نے نہ صرف 72 تن شہید کروائے بلکہ اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کر دیا. اس کی اطاعت نہیں کی، اس کے حکم کو نہیں مانا اور اپنے نانا کے دین کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. امام حسین نے اس ظالم حکمران کی اطاعت نہیں کی تو اس نے کیا کیا؟ شہید کر دیا. اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم ان کی اطاعت نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہارے مال کو بھی برباد کر دیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے. اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سن 60 ہجری کے بعد کچھ نااہل حکمران ہوں گے، اور وہ جو نااہل حکمران ہوں گے، ناخلف حکمران ہوں گے، وہ نمازیں ضائع کریں گے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کیا کریں گے؟ نمازیں ضائع کریں گے، اور نفسانی خواہشات کے پیروکار ہوں گے. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب وہ آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور انہیں دوزخ کی وادی غی اس میں ڈالا جائے گا. یہ دوزخ کی ایک وادی ہے جہاں ظالم حکمران جو ہے وہ ڈالے جائیں گے، انہیں وہاں ڈال دیا جائے گا. اب میں نے جو آپ کے سامنے احادیث بیان کی ہیں، ساری احادیث، ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا، اور اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں کہ جو ظالم حکمران ہوں گے، جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سن 60 ہجری میں نااہل و ظالم حکمران ہوں گے، جو نمازیں ضائع کریں گے، نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے، ان ظالم حکمرانوں کی اطاعت میں دین وہ ہلاک ہو جائے گا، دین کی ہلاکت ہو جائے گی، اور ان ظالم حکمرانوں کی نافرمانی میں جان اور مال کا خطرہ ہوگا. یہ ایک نظام تھا، وہ یزیدی نظام جو قائم ہوا اس امت میں، اور امام حسین جو ہے وہ سامنے کھڑے ہو گئے دین کو لے کے. یہ یاد رکھ لیں، یہ دونوں کردار ہیں، یہ کردار آج بھی زندہ ہے.
حسینی کردار بھی آج زندہ ہے اور یزیدی کردار آج بھی زندہ ہے. وہ اپنے نظام کو لاگو کرنا چاہتا ہے لیکن حسینی جو ہے وہ اس نظام کو قبول نہیں کرتے. اور جو یزیدی کردار ہے اس میں ظلم ہے، اس میں عدل و انصاف نہیں ہے، اس میں قتل عام ہے، اس میں نفسانی خواہشات کی پیروی ہے، نمازوں کو ضائع کیا جاتا ہے. آج آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کی امت پوری دنیا میں موجود ہے، آج حکمرانوں کا کیا حال ہے؟ نظام تو موجود ہے. آگے دیکھیے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ارشاد فرمایا کرتے تھے. اب یہاں پہ یہ یاد رکھ لیجیے گا، میں نے صرف احادیث نقل کی ہیں کہ جس میں بیان کیا گیا کہ قریش کے کم عمر لڑکے ہوں گے، لونڈے ہوں گے، بیوقوف لونڈے ہوں گے جن کے ہاتھوں اس دین کی بربادی ہوگی، اس امت کی ہلاکت ہوگی. اب آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یزال ھذا الامر معتدلا قائما بالقسط حتی یسلمہ رجل من بنی امیہ، کہ یہ دین کا امر اعتدال پر رہے گا، حق اور انصاف پہ قائم رہے گا، یہاں تک کہ بنو امیہ کا ایک شخص اس میں رخ نہ ڈالے گا. وہ جو دین انصاف اور اعتدال پر قائم تھا اس میں جو ہے وہ ایک شخص بنو امیہ کا شگاف ڈالے گا، اس میں بگاڑ پیدا کرے گا. یقال لہ یزید، اسے یزید کہا جائے گا. یہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، اسے کیا کہا جائے گا؟ یزید کہا جائے گا. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ، کہ بے شک جو شخص سب سے پہلے میری سنت کو بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا. جو میری سنت کو سب سے پہلے بدلے گا وہ بنو امیہ کا ایک شخص ہوگا. اور امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یزید ابن معاویہ تھا، جس نے سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی سنت کو بدلا. اور اس پہ محدثین نے جو بیان کیا ہے، اگر اس موضوع کو میں لوں تو بہت لمبی طویل بنتی ہے، جس پہ ان احادیث پہ شارحین نے جو لکھا احادیث کی شرح کرتے ہوئے، بس اس میں سے صرف آخری بیان کرتا ہوں. علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی عظیم محدث تھے، آپ بیان کرتے ہیں کہ یزید بن معاویہ اور ان جیسے بنو امیہ کے دیگر بادشاہ اس سے مراد ہیں، جو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جو میری سنت کو بدلے گا، اور انہی کے ہاتھوں اہل بیت اور اکابر مہاجرین کا قتل عام ہوا. یعنی واقعہ کربلا میں جو نواسہ رسول کے ساتھ ظلم ہوا، اسی میں اگر آپ مدینہ میں دیکھیں تو اکابر صحابہ کو بھی قتل کیا گیا تھا، مدینہ کے رہنے والوں کا بھی قتل عام ہوا تھا. یہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع کو لوں گا، یہ موضوع میرا جاری رہے گا. میں صرف آپ کے سامنے پس منظر رکھ رہا ہوں. احادیث مبارکہ میں جو بیان کیا، میں نے کسی تاریخ کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، کیونکہ کوئی سننے والا جو ہے وہ کہہ سکتا ہے جی یہ تو تاریخ کا حوالہ ہے. میں سب احادیث مبارکہ نقل کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا تھا. اور اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظری میں وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ یہ جو لونڈے بیوقوف مسلط ہوں گے جو دین کی بربادی کا باعث بنے، اور سیدنا ابو ہریرہ ان کی طرف جو ہے وہ کنایتاً اشارہ فرمایا کرتے تھے، اور ان کا اشارہ یزید ابن معاویہ کی حکومت کی طرف تھا جو ظالمانہ حکومت تھی. اس طرح وہ اشارہ فرمایا کرتے تھے کہ اے باری تعالیٰ میں سن 60 ہجری کے طلوع سے جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں تیری، مجھے اس سے پہلے اٹھا لے. اور آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ سن 60 ہجری سے 1 سال قبل جو ہے وہ وصال فرما گئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں
دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالی ہمیں حسینی کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔